کیمیائے سعادت پارٹ 89 اصل چہارم نماز کے بیان میں۔ اے برادر، اس بات کو معلوم کر کے نماز اسلام کا ستون ہے، دین کی بنیاد ہے اور بنا ہے، سب عبادتوں کی سردار اور پیشوا ہے۔ جو شخص پانچوں فرض نمازیں معاشرائط وقت ادا کیا کرے، اس کے واسطے عہد باندھا گیا ہے کہ وہ خدا کی حمایت اور امان میں رہے گا۔ گناہ کبیرہ سے آدمی جب باز رہا تو جو اور گناہ صغیرہ اس سے سرزد ہوں گے، یہ پانچوں نمازیں اس کا کفارہ ہوں گی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پانچوں نمازوں کی مثل ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے پر شفاف پانی کی نہر بہتی ہو اور وہ 5 بار روز اس میں نہاتا ہو۔ یہ فرما کر آپ نے پوچھا کہ جو شخص 5 بار روز نہاتا ہو، اس کے بدن پر کچھ میل رہنا ممکن ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح پانی میل کو دور کرتا ہے، اسی طرح یہ 5 نمازیں گناہوں کو دور کرتی ہیں۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے اپنے دین کو ویران کیا۔ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا کام سب کاموں سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور آپ نے فرمایا حق سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کے بعد اپنے بندوں پر نماز سے زیادہ محبوب کوئی چیز فرض نہیں کی۔ اگر کسی چیز کو نماز سے زیادہ دوست رکھتا تو فرشتوں کو اس چیز میں مشغول کرتا۔ فرشتے ہمیشہ نماز ہی میں رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے رکوع میں رہتے ہیں، کچھ سجود میں رہتے ہیں، کچھ قیام میں، کچھ قعود میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک نماز بھی عمداً ترک کی وہ کافر ہو گیا، یعنی اس بات کے قریب ہو گیا کہ اس کے اصل ایمان میں خلل آ جائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جنگل میں جس کسی کا پانی ضائع ہوا وہ ہلاک ہوا، یعنی خطرے میں پڑنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پہلے نماز کو دیکھیں گے، اگر شرائط کے ساتھ پوری ہے تو قبول کریں گے، اور اعمال اس کے تابع ہوں گے، جیسے ہوں گے قبول ہو جائے گی، اور اگر معاذ اللہ نماز ہی ناقص ہے تو سب اعمال سمیت اس کے منہ پر پھیر ماریں گے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طہارت کر کے نماز پڑھتا ہے اور پورا رکوع و سجود بجا لاتا ہے اور دل سے عاجزی اور فروتنی کرتا ہے، اس کی نماز سفید اور روشن عرش تک جاتی ہے، اور نماز پڑھنے والے سے کہتی ہے کہ جیسا تو نے مجھے نگاہ رکھا، اسی طرح خدا تجھے نگاہ رکھے۔ اور جو شخص وقت پر نماز نہ پڑھے، طہارت خوب نہ کرے، رکوع و سجود میں کمال عاجزی نہ کرے، وہ نماز سیاہ ہو کر آسمان تک جاتی ہے اور نماز پڑھنے والے سے کہتی ہے جیسا تو نے مجھے ضائع اور خراب کیا، خدا تجھے ضائع اور خراب کرے۔ جب تک خدا کو منظور ہوتا ہے تب تک نماز یہی کہا کرتی ہے۔ پھر اس نماز کو پرانے کپڑوں کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مارتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب چوروں سے بدتر وہ چور ہے جو نماز میں چوری کرے۔ ظاہر نماز کی حالت۔ اے عزیز جان، تو کہ اپنے نماز کے ظاہری ارکان کالبد کی مانند ہیں، ان کی ایک حقیقت اور سر ہے، اسے نماز کی روح کہتے ہیں۔ پہلے ہم نماز کا ظاہری حال بیان کرتے ہیں، اور آدمی جب بدن اور کپڑوں کی طہارت سے فارغ ہو اور ستر عورت کر چکے ہوں تو پاک جگہ میں کھڑا ہو، قبلہ کی طرف منہ کرے، دونوں قدموں میں 4 انگل کا فاصلہ رکھ کر پیٹھ سیدھی اور برابر کر لے، سر آگے جھکا دے، سجدے کی جگہ سے نظر نہ ہٹائے، اور جب سیدھا کھڑا ہو تو شیطان کو اپنے سے دور کرنے کی نیت سے تمام سورہ کل اعوذ برب الناس تک پڑھے۔ پھر اگر اس کے ساتھ کسی کا اقتداء کرنا ممکن ہے تو چلا کر آذان کہے، ورنہ فقط تکبیر کہہ لے اور نیت کو دل میں حاضر کرے۔ مثلاً دل میں یوں کہے کہ ظاہر کی فرض کی نماز خدا کے واسطے ادا کرتا ہوں۔ جب نیت کے لفظوں کے معنی دل میں آ جائیں تو کان کے برابر تک اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ انگلیوں کے سرے کان کے برابر ہوں، اور انگوٹھے کا سرا کان کی لو کے برابر اور ہتھیلی شانہ کے برابر ہو۔ جب ہاتھ اس جگہ ٹھہرے تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ سینہ کے نیچے باندھے، دانا ہاتھ اوپر رکھے، کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھے، باقی انگلیوں کو بائیں کلائی کے گرد ہلکا کر لے، ایسا نہ کرے کہ کانوں سے ہاتھ اتار کر سیدھے چھوڑ دے۔
پھر سینہ کی طرف لے جائے، بلکہ اتارتے ہی وقت ہاتھ سینے کی طرف لے جائے، یہی بہت صحیح ہے۔ اس درمیان میں ہاتھ نہ جھٹکے، نہ ادھر ادھر لے جائے، اور تکبیر میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ اللہ اکبر کے بعد واو پیدا ہو جائے یا کہ اکبر کی بے کے بعد الف پیدا ہو، اس طرح کر کے اخبار نکلے وسوسہ والوں اور جاہلوں کے یہ سب کام ہیں، بلکہ جس طرح نماز کے باہر بے تکلف اور بلا مبالغہ یہ کلمہ کہتا ہے، نماز میں بھی اسی طرح کہے، اور جب ہاتھ باندھ چکے تو یہ کہے۔